بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی تنی تنہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنے تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے جو اس درس کا موضوع ہے کیف نستقبل شہر رمضان، کہ ہم شہر رمضان کا استقبال کیسے کریں. ایک بہت بابرکت مہینہ جو ہدایت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. وہ مہینہ بالکل ہمارے سامنے ہے، قریب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان تک پہنچائے اور ہم تمام کو خوب عبادات کر کے اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائیں. دیکھیے، کچھ گزارشات ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. رمضان مبارک کا جو یہ مہینہ ہمارے سامنے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. ہدی للناس، وہ قرآن جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. وبینات من الہدی والفرقان، جس میں ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں اور جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں روزے رکھنا چاہیے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بہت بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا پوری کر لے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے، تنگی کا اور سختی کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم اس گنتی کو پورا کرو اور اللہ نے تم کو جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ.
یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس آیت کریمہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ میں۔ رمضان کا قرآن کے ساتھ میں گہرا تعلق ہے۔ سال میں اور بھی ایام ہیں، سال میں اور بھی مہینے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ ایک تعلق بتا رہا ہے اور سارے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اس مہینے کے اندر جو ابھی آنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی صفت یہ بیان کی کہ وہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کے ایک معنی تو یہ ہوتے کہ بھئی اللہ نے بتا دیا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور بات ختم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کیا کہ ہدایت دے دی اور صحیح راستہ بتا دیا، وہ مکمل جو ہے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا کہ آئندہ کبھی تم کو غور فکر کرنا ہو، دیکھنا ہو، دوبارہ مطالعہ کرنا ہو، نئے سرے سے اس کو اپنے قلب میں تازہ کرنا ہو، یہ تمہارے پاس ہدایت کے دلائل موجود ہے۔ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے جو ہم تم کو دے رہے ہیں، ہم تم کو عطا کر دے رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن دیا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان کا سب سے زیادہ تعلق قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں سلف کے احوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ دیکھیں، اس رمضان مبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزرتا تھا قرآن کے ساتھ۔ صحابہ اکرام کے معمولات آپ دیکھیں، ان کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرتی تھی یا تراویح کی نماز میں قرآن کو سننے میں گزرتی تھی۔ تو ایک خصوصی تعلق تھا قرآن کے ساتھ میں، اور یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھ لینا، سرسری تلاوت کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر قرآن کے اصل پیغام کو انسان کو سمجھنا ہے کہ یہ میرے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ مجھ کو صحیح اور غلط بتائے گا، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرے گی یہ کتاب، تو مجھ کو اپنی زندگی کے اوپر یہ اصول اپلائی کرنے۔ اگر آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، یا 30ویں پارے کی اس طرف جو ہے آخر کی صورتیں پڑھ رہے ہیں جس میں قیامت کے احوال ہے اور قیامت کی جو ہے باتیں بیان کی گئی ہیں، آپ اس کو پڑھ کے یہ سوچیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے یہ پڑھا، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ نے مجھ کو کس بات کا حکم دیا، کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو منع کیا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے عبرت پکڑنی ہے۔ یہ چیز آپ کو سب سے زیادہ رمضان مبارک کے مہینے میں کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ جو ہے نزول قرآن کا مہینہ اس کو بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں کہا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، سختی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے بہت آسان کر دیا رمضان مبارک کے مہینے کو، اور ان عبادات کو ہر انسان کر سکتا ہے، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ تو آپ کر سکتے ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں، قیام اللیل کر سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ممکن ہے جب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور بعض علماء نے رمضان مبارک کے تعلق سے ایک اہم بات ذکر کی ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ ذکر کی ہے کہ یہ مہینہ جب آ رہا ہے اور یہ مہینے کو جب آپ پا لیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے دل کے اوپر کہیں بوجھ تو نہیں ہو رہا، کہیں آپ کو اس کی وجہ سے گرانی تو نہیں ہو رہی، بیزاری تو نہیں ہو رہی، کراہت تو نہیں ہے آپ کے دل میں۔ اگر ایسا ہے اللہ سے بہت توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی بندگی سے گرانی ہونا اور سستی اور کاہلی ہونا اور انسان کے دل میں اس کو برا سمجھنا، یہ انسان کے نفاق کی علامت ہے۔
منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا لگ رہا ہے یار گرمیوں کے رمضان آ رہے، اب روزے رکھنا پڑیں گے اور قیام اللیل کرنا پڑے گا، تو اگر دل کے اندر یہ جذبات ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں نفاق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ اللہ کی تکبیر ہونا چاہیے، اللہ نے ہدایت دی ہے اور قرآن دیا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ یہ مہینہ دیا، اتنی عبادات کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ تو شکر کے جذبات ہونا چاہیے، دل کے اندر گرانی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے صحابہ اکرام کو تلقین کیا کرتے تھے، اس کی بشارت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو عمل پہ ابھارتے تھے۔ سنن النسائی کی روایت ہے، امام النسائی نے 2106 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو ایک بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ عز وجل نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے جنت کے دروازے ہیں؟ 8 دروازے، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے، اور جنت کے دروازے بھی اتنے وسیع ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقی وسعت کیا ہے، اور جہنم کے ابواب بھی اتنے وسیع ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقی وسعت کیا ہے۔ تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، مردۃ الجن ہوتے ہیں، ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ اس مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں، سارے شیاطین قید نہیں ہوتے، چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، اس میں ایک رات ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کی بھی خیر سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک اور روایت آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی، جس رات میں ہماری مسجدوں میں سب سے زیادہ ہجوم ہوتا ہے، سارے چھوٹے بڑے سب ٹوپی پہن کے اگلی صفوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ خمار کتنے دن رہتا ہے؟ 2-3 دن۔ تو کہا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ اس کا بند نہیں رہتا۔ وینادی مناد، اور ایک ندا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دینے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار رک جا، بس وہیں تھم جا، ٹھہر جا۔ یہ 2 احادیث ہم نے دیکھی۔ اب ان حدیثوں میں جو ایک بات اگر ہم غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برکت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ چیز اپنی سائز کے اعتبار سے چھوٹی ہو، اس کا نفع بہت زیادہ ہو۔ جیسے زمزم کا پانی جو ہے بابرکت ہے، اس لیے کہ وہ پانی ہے، لیکن اللہ نے اس میں بہت خیر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن بابرکت کتاب ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے کہ گنتی کے 29 یا 30 دن ہوں گے، اس سے زیادہ دن رمضان کے نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو خیر اس کے اندر رکھی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو برکت والا مہینہ قرار دیا. جنت کے سارے دروازے اس مہینے کے اندر کھول دیے جاتے، اتنے بڑے دروازے کہ جنتیوں کی جو پہلی صف ہوگی وہ ایک ساتھ سب کے سب اس میں داخل ہوں گے. جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے. جو شیطان انسان کو بہکانے کا ذمہ دار ہے، جو ہمیشہ بہکاتا ہے، انسان کا دشمن ہے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا اور بالکل جو ہے سارے خیر بھلائی کے اسباب سب دے دیے گئے. اور ایک رات کیسی دی گئی؟ جو 1000 مہینوں کے برابر. اب یہاں پر رک کے ذرا غور کیجئے، 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. بعض لوگوں نے حساب لگایا ہے، مجھے تو اتنا زیادہ نہیں آتا، کہ بھئی 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں. تو یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ ایسا ہے جیسے ایک انسان مر جائے اپنی پوری زندگی گزار کے اور کہے اللہ میں نیک عمل نہیں کر سکا، آپ میرے کو دوبارہ دنیا میں بھیج دو، میں نیک عمل کر کے واپس آتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے واپس اس کو دنیا میں بھیج دیں اور ایک زندگی اس کو اور عطا کر دیں. 1000 مہینوں کے برابر، 83 سال کے برابر، اتنی تو زندگی ہوتی ہے. اور کتنے سال جیتا ہے انسان دنیا کے اندر؟ اب میری عمر اس وقت میں 37 سال ہے. بلوغت کے بعد میں اگر میں حساب لگاؤں کہ کتنے رمضان میرے اوپر گزرے ہیں، تقریباً 26 رمضان میرے اوپر گزرے ہیں. 26 رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال 26 لیلۃ القدر اللہ نے مجھ کو عطا کی ہے. یعنی کیا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ نے 26 زندگیاں مجھ کو عطا کی ہے کہ جا عمل کر لے، اب توبہ کر لے، اب استغفار کر لے، اب جو ہے سدھر جا، اب عبادات کر کے اپنے کو جنت کا حقدار بنا لے. اور ایسا بھی نہیں کہ 83 سال پورے دیے گئے ہوں کہ بھائی اس میں عبادت کرنا ہے، ایک رات دی گئی کہ اس کا اجر و ثواب کیسا؟ جیسے تمہاری پوری زندگی کا. ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، کیا جو رمضان پچھلی زندگیوں میں ہم نے گزارے ہیں، کیا ہم نے ان رمضان کا فائدہ اٹھایا؟ جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اللہ نے برکت دی تھی، 1000 مہینوں کے برابر ایک رات عطا کی تھی. کیا فائدہ ہم نے اٹھایا؟ کیا ہم نے حاصل کیا؟ ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کو ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بابرکت مہینہ جس کے اندر خیر ہے، جس کے اندر بھلائی ہے، جس کے اندر جہنم کی آگ سے آزادی ہے، ادھر ادھر کے کاموں میں، فضول چیزوں میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں ہم اتنی تیزی کے ساتھ اس کو گزارتے ہیں. رمضان دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور کوئی چیز عبادات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے اعتبار سے ہمارے پاس جمع نہیں ہو پاتی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے؟ ہم لوگوں کو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت تیز رفتار گاڑی، ایک آدمی بہت اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہے، اچانک اس گاڑی کے سامنے کوئی آ جائے، کوئی گڈھا آ جائے، کوئی بچہ آ جائے اور بہت اسپیڈ میں ہو وہ، اور اچانک کوئی سامنے آ جائے، انسان بریک لگانا چاہے تو بھی بریک نہیں لگا پاتا. جب ایک انسان گناہوں کے راستے پر شیطان کے ہم قدم تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہو، فجر کی نماز ضائع، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، فحش فلمیں دیکھنے میں اس کی رات گزر رہی ہے، اور غلط گفتگو میں، غلط کاموں میں اس کا دن گزر رہا ہے، اور یہ ہوتے 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 سلسلہ کہاں تک آیا؟ رمضان مبارک کے مہینے تک. اب چاند نظر آ گیا، رمضان شروع. اب یہ انسان خود اپنے اوپر بریک لگانا بھی چاہے نا، اسے بریک نہیں لگتی. نفس جن کاموں کا عادی ہو گیا، جن گناہوں کے اندر اس کو لذت ملتی ہے، جن طاعات سے وہ دور ہے، سارے لوگوں کو دیکھا دیکھی کتنے دن کرے گا. یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان رمضان کے شروع میں مسجد میں نظر آتا ہے اور 1-2 دن کے بعد میں یہ خمار اترتا ہے اور ہماری اکثریت مساجد سے غائب ہو جاتی ہے. دیکھیے رمضان کی جتنی فضیلتیں اور برکتیں آپ نے سنی، یہ کس کے لیے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ،
اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کا جو درمیانی وقت ہے، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی عبادات، مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، یہ درمیان کے گناہوں کو مٹا دینے والی عبادات ہے۔ کب ہے؟ جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ رمضان کفارہ کب بنے گا، گناہ کب معاف کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کب ملے گا؟ کبیرہ گناہوں سے اجتناب ہوگا تو رمضان کی برکتیں ملے گی، اور انسان کبیرہ گناہوں کا عادی ہو اور رمضان میں بھی ان چیزوں کو انجام دے تو یاد رکھیے کہ وہ رمضان کی برکتوں کو نہیں پا سکتا ہے۔ شعبان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ مکمل روزے سے گزارتے تھے سوائے چند ایام کے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا، غالباً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، اس مہینے کے اندر آپ اتنے روزے رکھتے ہیں کہ ہم اور دیگر ایام میں اتنے روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت سے لوگ ناواقف ہے۔ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں، تو میں کیا ہوں؟ میں روزے سے ہوں۔ اب دیکھیے، شعبان کا اچھا خاصا حصہ ہم گزار چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو عرض اعمال کا مہینہ قرار دیا ہے۔ پورے مہینے کے اندر کبھی بھی آپ کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ یعنی یہ کیوں شعبان کا مہینہ کیوں رکھا گیا؟ اللہ کے سامنے اعمال کی پیشی کے لیے۔ اور بھی دوسرے مہینے ہو سکتے تھے نا، انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے، روزے رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لے۔ کیوں؟ اس کے بعد رمضان آنے والے ہیں۔ اعمال پیش کیے جانے اللہ کے سامنے شعبان میں۔ اور آپ دیکھیں، دنیا کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ بھئی ایک کارکردگی کسی کے سامنے پیش کیا جائے کہ آدمی کئی ملازم ہے اور مالک کے سامنے اس کی کارکردگی پیش کی جا رہی ہے، یہ آدمی نوکری برابر نہیں کرتا تھا، ڈیوٹی برابر نہیں کرتا تھا، فرائض انجام نہیں دیتا تھا، کیا ہوگا؟ اس کو تنخواہ زیادہ ملے گی، اس کی ترقی ہوگی، یا یہ کہ اگر اس کی کارکردگی بہت ناقص ہے اس کو نکال دیا جائے گا؟ تو شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر میں، رمضان مبارک کے اندر انسان کے تقدیر کے اعتبار سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ اس کا رزق بڑھا دیا گیا، اس کا رزق گھٹا دیا گیا، اس کو موت دی جائے، اس کو بیماری ملے، اس کو صحت ملے، یہ شادی کرے گا اس کی طلاق ہوگی، یہ کاروبار کرے گا کامیاب ہوگا، یہ کاروبار کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین کی جانب سے کب دیے جاتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی توبہ کرنے کا وقت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، نمازوں کی پابندی کا وقت ہے۔ آپ شعبان میں 5 وقتہ نمازوں کے عادی بنیں گے، رمضان میں پڑھ پائیں گے، ورنہ بعد ایسے بالکل جو ہے محروم لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر بھی فجر کی نماز ان سے نہیں پڑھی جاتی۔ آپ اس مہینے کے اندر نفلی روزے رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرض روزوں کی توفیق دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد میں روزے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن دیگر اعمال خیر کا اہتمام، دعائیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں کیا بات ملتی ہے؟ شعبان کا مہینہ آتا تھا، وہ لوگ اپنے مصائب پہ جھک جایا کرتے تھے، جس طرف دیکھا جائے اس طرف قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ اپنے اموال کا حساب لگا کر زکوٰۃ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ رمضان کے اندر یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہم تقسیم کرنے کے لیے نکلیں، اتنا وقت ہمارا جو ہے اس کے اندر لگے، اس کے جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں تقسیم کر دیا کرتے تھے کہ دینے والا بھی دے کے فارغ ہو جائے، اور جو لینے والا ہے وہ بھی کھانے پینے کا سامان خرید کے اپنے گھر میں رکھ لے، اب اس کو بھی رمضان میں کہیں نکلنا نہ پڑے۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر اللہ سے توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، انسان روئے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے۔ ایسے ایسے گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جب ایک انسان ابتداً گناہ کرتا ہے نا، اس کو بہت برا لگتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ برا لگنا کم ہوتا ہے
ہوتے ہوتے انسان گناہ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس گناہ کی برائی انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، اور ایک اسٹیج یہ آتا ہے کہ انسان گناہوں کا دفاع کرنے والا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ غلط کر رہا تو میں اکیلا ہوں کیا؟ سارا اسلام داڑھی میں ہے، سارا اسلام ٹخنوں کے نیچے پاجامہ نہ لٹکانے میں ہے، تو کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اللہ سے خوب توبہ کر کے، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے جو ہے معافی مانگ کے اپنا معاملہ اللہ سے صاف کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جو احادیث روزے کی فضیلت میں آئی ہیں اور قیام اللیل کی فضیلت میں آئی ہے، بہت بڑی چیز ہے، قیام اللیل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ انتہائی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اندر مسجد میں قیام اللیل ہو رہا ہوتا ہے، یہ باہر گلیوں کے اندر ٹہلتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نہیں ٹھیک ہے ہم گھر پہ جا کے پڑھیں گے، تہجد کے وقت میں پڑھیں گے، اور بعض مرتبہ تہجد کے وقت میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، رات کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ احادیث جو روزے کے باب میں آئی ہیں، وہ احادیث جو قیام رمضان کے باب میں آئی ہیں، اور وہ احادیث جو لیلۃ القدر میں قیام کے بارے میں آئی ہے، اس میں دو لفظ تاکید کے ساتھ ہر جگہ آئے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان مبارک کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو قیام اللیل کرے، قیام رمضان کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم غور کریں کہ یہ کیا ہے، ایمان احتساب، ایمان احتساب، ایمان احتساب، کیوں یہ بار بار تاکید ہو رہی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے؟ شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نیکی چھوڑنے کے اوپر راضی نہیں ہوتے، نیکی تو مجھے انجام دینی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ آپ کی نیت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایمان اور احتساب کے الفاظ ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا اس کی شرح میں کہ المراد بالایمان الاعتقاد بفرضیت صومه وبالاحتساب طلب الثواب من اللہ تعالی، کہ ایمان کے معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اگر فرضیت کا عقیدہ نہیں، بہت سارے نان مسلم رکھتے ہیں، نہیں ہم کو بہت اچھا لگتا، دل کو شانتی ملتی ہے، اور اس کے بہت سارے صحت کے فوائد ہیں، ان کو اس کا کوئی اجر اور بدلہ ملے گا اللہ کے پاس میں؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ایمان شرط ہے۔ اور احتساب کے معنی کیا ہے؟ انسان اللہ سے ثواب کا طلبگار، جو روزے کے ثواب کا وعدہ کیا گیا، انسان کے دل میں ہو کہ میں نے روزہ رکھا، اب مجھ کو اللہ کی طرف سے یہ ثواب ملے گا، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے انسان روزہ رکھے، یہ معنی ہے ایمان اور احتساب کے۔ اور بھی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا احتساباً کے معنی ہوتے ہیں عزیمتاً، انسان پوری عزیمت کے ساتھ روزہ رکھے، یہ نہ ہو کہ انسان روزہ رکھ رہا ہو لیکن اس کے دل میں خوشی نہ ہو۔ میں نے کہا نا ابتدا میں کہ بھئی روزے کے تعلق سے کراہت نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کے دل میں، ایسا نہ ہو کہ انسان روزہ رکھ رہا ہو اور وہ ایسی صورت میں بہت بھاری روزہ لگ رہا، بہت بوجھ ہو رہا، دن کتنے لمبے ہوئے اور گھڑی میں کتنے بجے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ روزے کا صحیح ثواب انسان کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے امام مناوی اور امام النووی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا احتساباً کے معنی ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ روزہ ہو، ریا اور دکھلاوے کے ساتھ روزہ نہ ہو۔ قیام اللیل اخلاص کے ساتھ ہو، دکھلاوے اور ریا کے لیے نہ ہو۔ بہت سی مرتبہ شیطان کیا بات ڈالتا ہے، ٹھیک ہے توند بہت بڑھ گئی، وزن بہت زیادہ ہو گیا، نہیں ایسا کریں گے اس بار رمضان میں پورے روزے رکھیں گے، پھر وزن کم ہو جائے گا، صحت اچھی ہو جائے گی، تو پھر ٹھیک ہے اب اپنے کو رمضان میں پورے روزے رکھنا ہے۔ بعض مرتبہ شیطان کے مکر و فریب بڑے عجیب ہوتے ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے انسان کئی ایسی جگہ جاب کرتا ہے جہاں پہ نان مسلم بھی ہے، بولتا معلوم ہے تمہارے کو اتنے بجے ہم روزہ شروع کرتے 5 بجے رات میں، اور کب کھولتے معلوم ہے 7 بجے، پورا دن 14 گھنٹے 15 گھنٹے ہم کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں، ویسے ہی رہتے۔ ارے واہ بہت اچھا کرتے آپ، تو واقعی آپ کی ہمت ہے۔ تو انسان بعض مرتبہ اپنی چند باتوں کی وجہ سے اتنا عظیم ثواب جو اس کو ملنے والا ہے نا، اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔
تو اخلاص کے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کس کے لیے عمل ہے؟ اللہ کے لیے. کون اجر و ثواب دے گا؟ اللہ دے گا. اگر آپ کی نیت ڈائٹنگ کی نہ ہو تب بھی وہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. لیکن اگر آپ نے اس طرف نیت آپ کی کر لی کہ نہیں اب وزن کم کرنا ہے تو ہو سکتا ہے وزن کم ہو سکتا ہے نہ ہو. عام طور سے رمضان میں وزن بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب آپ کو ملنے والا نا اس سے آپ محروم ہو جائیں. تراویح کی نماز ایک دم بے دلی کے ساتھ پڑھیں. میں مشاہدہ کرتا ہوں اکثر، یہاں کا حال تو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہاں اچھے سے پڑھتے ہوں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی 2 رکعت ہوئی، اب وہ آگے کی صف والے پورے پیچھے چلے جاتے، پھر وہ پیچھے والے آگے آتے، پھر پیچھے والے جو ہے نا وہ دیکھتے کولر کہاں پر فٹ ہے، پھر وہ وہاں جا کے کھڑے ہوتے چاہے صف کے بیچ میں جگہ خالی ہو. انسان کو مغرب کے بعد میں نہا دھو کے فریش ہو کے اچھے کپڑے پہن کے عطر خوشبو لگا کے پانی کی بوتل ساتھ میں لے کے پہلی صف میں آ کے بیٹھنا چاہیے مسواک لے کے. اور جب تک امام وہ نماز کو ختم نہ کرے اس وقت تک نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک نماز پڑھائی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کتنا اچھا ہوتا، آپ پوری رات نماز پڑھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو امام کے ساتھ ابتدا سے ملا اور پوری نماز ختم کرنے تک امام کے ساتھ رہا اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے کوئی انسان ساری رات عبادت کرتا رہا. تو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں. فرض یہ بائی چوائس نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ ہے نا پورے نہیں رکھے جاتے، اپن بڑا روزہ رکھیں گے. شاید 25واں یا 26واں روزہ غالباً بڑا روزہ کہلاتا ہے. یا یہ کہ ٹھیک ہے سنڈے کے سنڈے روزہ رکھیں گے، ویسے اپنے کو جانا پڑتا دھوپ میں تو روزے نہیں رکھے جاتے. کیا عذاب ہے اس کا انسان کو غور کرنا چاہیے، اپنی نیت کی اصلاح کرنا چاہیے. بڑا تعجب ہوتا ہے بعض مرتبہ دیکھ کے ہٹا کٹا نوجوان اور روزہ ہے نہیں روزہ نہیں رکھا، آج سحری میں آنکھ نہیں کھلی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں معراج کرائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑ کے پاس لے جایا گیا. آپ سے کہا چڑھیے، آپ نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. فرشتوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو اٹھا کے لے چلیں گے. فرشتوں نے آپ کو سہارا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں آپ کو آوازیں سنائی دی، کچھ لوگ ہیں جو بڑے درد اور تکلیف کے اندر چلا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِأَرَاقِبِهِمْ مُشَقَّقَةً أَجْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَجْدَاقُهُمْ دَمًا. میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کو ایڑیوں سے باندھ کے لٹکا دیا گیا. بکرا دیکھا آپ نے قصاب کی دکان پہ، اور ان کے منہ چیر دیے گئے ہیں، بانچیں یہاں تک چیر دی گئی ہیں اور ان کی بانچوں سے مسلسل خون بہہ رہا ہے. جب ایک انسان کو الٹا لٹکایا جائے تو خون کا بہاؤ کدھر رہے گا؟ سر کی طرف. اور جب منہ کو چیر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ خون تیزی کے ساتھ بہے گا. اور خون تیزی کے ساتھ بہنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جب نسیں خون سے خالی ہوتی ہیں تو نسیں کیا ہوتی؟ کھنچتی ہیں، انسان کو بہت تکلیف ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ من ہؤلاء. تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو روزے کا وقت افطار کا وقت ہونے سے پہلے کھانا کھا لیا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھتے ہی نہیں تھے یا روزہ رکھ کے توڑ دیا کرتے تھے. یہ عذاب ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے. ایک انسان الٹا لٹکنا اور چیر دیا جانا برداشت کر سکتا ہے، وہ روزہ نہ رکھے. لیکن اگر اس کی طاقت نہیں ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اگر وہ نہیں رکھے گا تو یقینی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو یہ عذاب مل کر ہی رہے گا. ہاں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، بیمار ہے ٹھیک ہے اس کو مہلت ہے، وہ افطار کر لے، کھانا کھا لے، اس کے بعد میں جب وہ اچھا ہو جائے رمضان کے بعد میں اس روزے کی قضا کر لے. اسی طریقے سے جو ہے کوئی مسافر ہے سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے بعد میں رکھ لے. اسی طریقے سے جو ہے حبلہ حاملہ عورت ہے یا جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور روزے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اختلافی مسئلہ ہے علماء کا. ہو سکتا ہے آپ کسی عالم سے کوئی اور رائے سنیں، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس بارے میں یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے گی اور اس کے اوپر روزے کی قضا نہیں ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے، لیکن اگر ایک انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اچھا
روزے کو احسن طریقے سے ادا کرنا. انشاءاللہ کچھ نکات ہے، اس کے بعد ہم اپنی بات ختم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من الصیام الا الجوع. بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا. اور بہت سے قیام اللیل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، رات میں جاگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ شب بیداری کی تکلیف کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا. تو روزہ کیا ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے؟ نہیں. روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب کسی کا روزہ ہو وہ کوئی بے حیائی کی بات اپنی زبان سے نہ نکالے، جہالت نہ کرے، یہاں تک کہ کوئی آدمی خود آ کے اس سے لڑنے لگے، بولے بھائی میرا روزہ ہے. آج کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، غور کریں اس بات پہ. بعض لوگ جو بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں گھر کے، بعض مرتبہ خواتین ہوتی ہیں جن کے اوپر کاموں کا برڈن ہوتا ہے، وہ روزے کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ چڑ چڑ کرتے ہیں پورے گھر کے لوگوں کے اوپر، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں اور سخت زبان استعمال کرتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جو روزے کے ثواب کو باطل کر دیتی ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد میں بھی اس سے صبر نہ ہو اور وہ روزے کی حالت میں فلم دیکھنے لگے، روزے کی حالت میں کوئی اور بے حیائی کا اور غلط کام کرنے لگے، ثواب ملے گا اس کو؟ نہیں ملے گا. خالی بھوکا پیاسا رہا، شام میں کھانا کھا لیا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ثواب اور روزے کی برکت اس کو حاصل نہیں ہو. تو ہم کو بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، شرمگاہ کا نہیں ہوتا، زبان کا، ہاتھوں کا، کان کا، آنکھوں کا، یہ ساری چیزوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو اپنے روزے کو بہتر سے بہتر انداز میں بنانا، روزے کی حالت میں عبادات کا اہتمام، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. قیام اللیل کے بارے میں ذکر کر چکا کہ قیام اللیل بہتر سے بہتر انداز میں آپ کریں. ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ رات کے وقت میں رات کی نماز کتنے رکعت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعت سے کم پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور فرمایا یصلی اربعن، آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 پڑھی، اس کے بعد ذرا رک جایا کرتے تھے، آرام کرتے تھے. تو فرمایا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھو ہی مت کہ کیا اچھی نماز ہوتی تھی اور کیا لمبی نماز ہوا کرتی تھی. رمضان المبارک کی راتوں میں درس بھلے ہی مختصر کر لیجیے، ٹھیک ہے، عالم صاحب سے کہیے 10 منٹ درس کافی ہے، لیکن نماز لمبی کروائیے جتنی لوگوں میں طاقت ہو. رکوع اور سجود لمبے ہونا چاہیے، ایک دم بالکل طاقت سے باہر ہو کہ لوگ بھاگ جائیں، ایسا بھی نہ ہو، لیکن جتنی طاقت ہے نا اس نماز کو لمبا کیجیے. قیام اللیل کو اچھے سے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کروائیے. اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بھی جو تراویح کے باب میں احادیث ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ قاری ایک رکعت کے اندر 100 آیات پڑھتا تھا اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، لوگ عصا لے کے کھڑے ہوتے تھے، لاٹھی لے کے کہ اس پہ ٹیک لگائیں گے. تو یہ کوشش ہونا چاہیے. اسی طرح سے رمضان مبارک کے اندر خوشبو اور غسل وغیرہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ بعض لوگ ایسا ہے کہ بھئی دیکھیے رمضان کم کھانے کا مہینہ ہے، کم سونے کا مہینہ ہے. حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ روزہ اور قیام اللیل قرآن یہ اللہ کے حضور بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور جو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. لیکن ہمارے رمضان مبارک کیسا مہینہ ہوتا ہے؟ کھانے پینے اور جم کے سونے کا مہینہ. صرف اوقات تبدیل ہوتے ہیں، یعنی کیا ہوتا پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا. سحری کا وقت ہوتا ہے، ارے کھاؤ، لو 2 پراٹھے اور لو، یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ. یعنی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جانور میں جگالی کا سسٹم ہوتا ہے، ایسے شاید یہ پورا دن برابر سسٹمیٹک چلتا رہے گا. پانی کے بارے میں اور پیو اور پیو اور پیو. وہ اونٹ ہوتا ہے جس کے معدے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پانی اسٹور کرتا ہے، آپ انسان ہیں. تو کھانے پینے اور سونے کے اندر جو ہے انسان
اتنا زیادہ جو ہے اپنا وقت لگا دیتا ہے، اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، اب مسجد میں نماز میں داخل ہوئے تو بہت کھانا کھا لیا، اب کھڑے ہی نہیں رہا جاتا، اب کیا ہے کہ امام جلدی سے جلدی ختم کرے اور ہم گھر جائیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھانا کھا کے آیا، اس میں پیاز وغیرہ کھائی، کوئی ایسی چیز کھائی، اور وہ بازو میں کھڑا ہے اور ڈکار لے رہا ہے، وہ بازو والے کے لیے نماز مکمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر سوشل میڈیا کا کم سے کم استعمال کریں ہی نہ، بند کر دیں، ڈیلیٹ کریں ایک مہینے کے لیے اپنا اکاؤنٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے اس کو روک دے۔ اور یہ صرف لا یعنی چیزیں نہیں ہیں، سوشل میڈیا ایک ایسا گٹر ہے جس کے اندر بہت سے لوگ سر سے لے کے پیر تک غلاظت میں ڈوب چکے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آدھے تو ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوتا، واٹس ایپ پہ کیا نہیں ہوتا ہے، فیس بک پہ کیا نہیں ہو رہا ہے، ٹویٹر پہ کیا نہیں ہو رہا ہے، ساری چیزیں معلوم ہیں۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں، ایک اچھی پوسٹ ڈالتا ہوں، ایک حدیث ڈالتا ہوں فیس بک پہ، آپ حدیث ڈالنے کے لیے گئے، نیچے ایک خاتون کی تصویر آپ کو نظر آئی، انسان ہے، مرد ہے، ارے ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ليلۃ القدر میں انسان پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اچھی چیزیں بھی ڈال رہے ہیں نا، رمضان اس کا مہینہ نہیں ہے۔ دیکھیے رمضان دعوت کا مہینہ نہیں ہے، رمضان طلب علم کا مہینہ نہیں ہے، رمضان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ مت بتائیے لوگوں کو ایک مہینے تک، آپ کچھ مت کیجیے، آپ اللہ سے لو لگائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ سے دعائیں مانگیے، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح سے اوقات کی تنظیم، آخری دو باتیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے اوقات کو منظم کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے اگر رمضان کی آمد سے پہلے یہ طے کر لیا کتنے قرآن پڑھنا ہے، 1 پڑھنا ہے، 2 پڑھنا ہے، 3 پڑھنا ہے، اچھا اگر پڑھنا ہے تو کیسے ختم کریں گے، کیا ترتیب ہوگی اس میں؟ اگر آپ نے یہ طے کر لیا، جیسے بعض لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے بہت اچھا ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی تھی، فیس بک وغیرہ پہ، کہ بھئی اگر آپ کو 1 قرآن ختم کرنا ہے، ہر نماز کے بعد میں 4 اوراق آپ پڑھیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب کے بعد میں، پورے رمضان میں 1 قرآن آپ کا ختم ہو جائے گا۔ 2 قرآن ختم کرنا ہے، 8 اوراق پڑھیے۔ 3 قرآن ختم کرنا ہے، 12 اوراق ہر نماز کے بعد میں پڑھیے، آپ کا 3 قرآن ختم ہو جائے گا پورے رمضان میں۔ تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم کون سی عبادتیں کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، کون سی کتاب، حصن مسلم وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے سامنے رکھیے۔ یہ اوقات قرآن کی تلاوت کے، یہ اوقات اللہ کے ذکر کے، یہ اوقات اللہ سے دعا مانگنے کے، یہ اوقات فلاں چیزوں کے، جب تک آپ اپنے اوقات کو منظم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ صحیح طریقے سے رمضان کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلک فی کل لیلۃ، ہر روزہ افطار کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، وذالک فی کل لیلۃ، اور ہر رات یہ ہوتا ہے۔ ایسا انسان جو گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، بدماشیاں کر کے جہنم کا مستحق ہو چکا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چھوٹے سے بہانے کو دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت نے کیا کیا تھا، پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے کیا کیا، مغفرت کر دی۔ ایک آدمی گزر رہا تھا راستے سے، اس نے دیکھا کانٹے دار شاخ راستے میں ہے، ارے کتنے نمازیوں کو اس سے تکلیف ہوں گی، اس نے جا کے وہ درخت کی شاخ کو کاٹ دیا، اللہ نے مغفرت کر دی۔ ایک آدمی تھا، اس کا نامہ اعمال دیکھا گیا، کوئی نیکی اس کے پاس میں نہیں، صرف ایک نیکی اس کی تھی، مالدار آدمی تھا، اگر کسی کو قرض دیتا اور جب وہ پیسہ نہیں ہوتا ادائیگی کے وقت میں، وہ کہتا چھوڑو جان دو، معاف کرو، تو اللہ نے کہا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کو معاف کروں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کیا ہوتا ہے، ہر رات میں ایسے لوگ جو جہنم کے مستحق ہو چکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا، کوئی تو نیکی ایسی ہو کہ اس لسٹ میں نام آئے۔ تو انسان کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ایسی نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے جہنم کی آگ سے اس کو آزادی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہر رات میں ایسے آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں، یعنی رمضان میں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر مسلمان کے لیے ہر رات اور ہر دن میں ایک مقبول دعا ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اگر 30 روزے ہوئے تو کتنی مقبول دعاؤں کا وعدہ ہے؟ 60 مقبول دعاؤں کا وعدہ ہے۔ 60 دعائیں ہم تمہاری قبول کریں گے، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ حرام خور اگر ہے تو پہلے اپنی حرام کمائی سے توبہ کرے، کیونکہ حرام خور جو شخص ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ بدکار ہے، کوئی زانی ہے، وہ زنا سے توبہ کرے۔ سود خور ہے، وہ سود کھانے سے توبہ کرے۔ تو آپ اگر کسی لعنت کے مستحق عمل کا شکار ہیں، آپ اس عمل سے نکلیے، اللہ کے حضور رجوع کیجئے۔ تو کتنا وعدہ ہے؟ 60 مقبول دعاؤں کا وعدہ ہے۔ اب بتائیے 60 مقبول دعاؤں میں آپ کیا نہیں مانگ سکتے اللہ سے؟ اللہ میری مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، اہل و عیال کی مغفرت فرما، بیمار ہوں شفا دے، کمزور ہوں طاقت عطا فرما، غریب ہوں مجھ کو حلال طیب مال کے دروازے میرے اوپر کھول دے، فلاں کر فلاں کر فلاں کر۔ کتنی دعائیں جو آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آفر کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اب بہت ضروری ہے کہ ہم سوچیں یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم کو اس کو وصول کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، مغفرت کروانی ہے، دعائیں قبول کروانی ہے، جہنم کی آگ سے آزاد ہونا ہے، اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی کا حال آپ نے سنا، 100 لوگوں کو قتل کیا، آخر میں ایک بہت عبادت گزار بندے کو قتل کیا، لیکن نیت تھی توبہ کی، پھر جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں تھا، موت کا وقت آ گیا، اللہ نے اس کی اس نیت کو دیکھتے ہوئے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو آپ کی نیت ہوگی رمضان مبارک سے صحیح فائدہ اٹھانے کی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میری موت ہو جائے، آپ کی موت ہو جائے، اللہ کی دربار میں پیشی ہو جائے، یاد رکھیں اگر نیت صحیح ہوگی اللہ معاف کر دے گا۔ تو اپنی نیتوں کو صحیح کریں، اور نہیں تو وہ حدیث تو ہم نے اکثر و بیشتر سنی ہے، آپ 12 اور بھی اس کو سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، آپ نے کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے وہ انسان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور اللہ اس کی مغفرت نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل علیہ السلام بددعا دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں، اب بتائیے اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی گئی اس میں جو صحیح باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔